السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوچستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس نے انسانی دلوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، انسانیت کو یہ شرمندہ کر دیا۔ اس واقعے نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پھر سے زمانہ جاہلیت کی طرف تو نہیں پلٹ رہے، کہ وہ زمانہ جس میں اپنی بیٹیوں کو غیرت کے نام پر زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ایک نوجوان جس کا نام زرق یا ثناءاللہ بھی کوڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک نوجوان لڑکی جس کا نام شیتل بتایا جا رہا ہے، ان دونوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر پسند کی شادی کی، جائز رشتہ قائم کیا، نکاح کیا۔ لیکن یہ بات وہاں کے سو کالڈ جو سردار تھے، جو نام نہاد غیرت مند سردار تھے، یا پھر اس لڑکی کا جو نام نہاد غیرت مند باپ تھا، یا اس بچی کے جو نام نہاد غیرت مند بھائی تھے، اس کے رشتہ دار تھے، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے یہ پلاننگ بنائی اور انہوں نے پلان کیا اور انہیں اپنے گھر بلایا دعوت پر کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آ کر ہماری دعوت کھا جاؤ۔ یہ میاں بیوی دعوت کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کا استقبال پھول کی پتیوں سے نہیں بلکہ بندوق کی گولیوں سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر جو جرگا ہے، جو نام نہاد وہاں کے غیرت مند سردار تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اور پھر آگے جو کچھ ہوا، وہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، جسے دیکھنے کے بعد انسانی دل دہل جاتا ہے کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے، انسانی روپ میں یہ حیوان کہاں سے آ گئے۔ اور یہ بھیڑیے، بلکہ بھیڑیا کہنا بھی ان کو اس جانور کی توہین ہے۔ یہ بھیڑیے بھی نہیں، یہ پرلے درجے کے بدبخت انسان اور بےغیرت لوگ ہیں، جنہوں نے اس نوجوان لڑکی کو اور اس نوجوان لڑکے کو، جنہوں نے ایک جائز رشتہ قائم کیا، نکاح کیا، انہیں گولیاں مار کر جو ہے وہ وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ اور پھر وہاں پر جو جملہ اس لڑکی نے بولا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، اس بچی نے یہ جملہ بولا ہے کہ تم مجھے گولی مار سکتے ہو، یعنی اس کے علاوہ مجھے ٹچ مت کرنا، تم مجھے گولی مار سکتے ہو، تمہیں گولی مارنے کی اجازت ہے۔ اور پھر وہاں پر وہ کھڑی ہے پیٹھ ان کی طرف کر کے کہ کب وہ گولی چلائیں گے اور میری موت جو ہے وہ واقع ہو جائے، اور ظلم کے ساتھ انہیں جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ نام نہاد اسلام کے ساتھ اس واقعے کو جوڑ رہے ہیں کہ اسلام شاید اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ جس میں حکم یہ ہے کہ بیٹی کا کہیں رشتہ کرنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے بیٹی کی رضامندی معلوم کرنا یہ ضروری ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور جہاں پر امام الانبیاء جیسا باپ ہو، فاطمہ جیسی خاتون جنت جیسی بیٹی ہو، وہاں پر امام الانبیاء خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر پوچھ رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، بیٹا میں تیرا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں، تجھے قبول ہے؟ یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور یہ جو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کیے جا رہے ہیں، اور وہ بےغیرت پرلے درجے کا بدبخت انسان ہے، اس لڑکی کا باپ، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی رحمت کو، جو اللہ نے اسے رحمت دی تھی، اسے قتل کر دیا، اور ظلم کے ساتھ اسے جو وہ قتل۔ یہ کہاں کی غیرت ہے یار؟ وہاں پر لوگ ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، ایک غیرت مند انسان یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی مردوں کے ہجوم میں جا کر کھڑی ہو جائے۔ یہ کون سی غیرت ہے جس غیرت کے نام پر تم لوگوں نے قتل کیا ہے؟ اور یہ تمام کے تمام ان گناہوں میں ملوث ہیں جو ایک غیرت کے نام پر کسی کو قتل کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، ان کے وقت میں ایک عورت پر جو ہے یہ زنا کا جو ہے وہ الزام لگا، تہمت لگائی گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم سنسار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے سنسار کرو، لیکن سب سے پہلا پتھر وہ آ کر مارے گا اس عورت کو جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، جو گناہوں سے پاک ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہا، اور پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی شخص بھی باقی نہیں تھا، سب کے سب پیچھے پلٹ چکے تھے۔ یعنی جب بھی وہ پتھر اٹھاتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے کیے ہوئے گناہ سامنے آ جاتے۔ یہ تمام کے تمام اپنے گناہوں میں ملوث ہیں، جو غیرت کے نام پر دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر ان کو اگر کوئی عورت پسند آ جائے تو یہ غیرت کے نام پر یہ کہتے ہیں ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی کے ساتھ ہی شادی کریں گے، اسے کو اٹھائیں گے، اس کی عزت پامال کریں گے، اس سے اپنے جو ہے وہ خواہشات پوری کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور یہاں پر وہ غیرت مند باپ جو کہتے ہیں غیرت کے نام پر بیٹی کو ہم قتل کر دیں گے، بیٹی سے حق چھیننے والے کون ہو؟ یہ وہ باپ ہیں، یہ وہ بدبخت باپ ہے جس نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن اللہ بیٹیوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا، ان بچیوں سے پوچھے گا، بتاؤ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، تمہیں کیوں زمین میں زندہ گاڑا گیا، تمہارا کیا گناہ تھا، تم لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ یہاں پر پوچھا تو اس باپ سے چاہیے، سوال تو اس باپ سے ہونا چاہیے نا، کہ جس نے جو ہے وہ غیرت کے نام پر قتل کیا ہے، جس نے قتل کیا اس بیٹی کو، اس باپ سے سوال ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے
کہ اللہ رب العالمین اس بدبخت باپ کو مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا. یعنی اللہ کو یہ اتنا بدبخت لوگ ناپسند ہوں گے کہ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان سے خطاب بھی نہیں کرے گا، بچیوں سے پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹیوں سے محبت کی تعلیم دی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء وہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا، لوگوں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور یہ کمزور ہے، اس کا خیال کرو. اسے غیرت کے نام پر جو قتل کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ غیرت کے نام پر قتل نہیں ہو رہا. اچھا بہت سے لوگ یہ وجہ بیان کرے غیرت کے نام پر، غیرت اسے کہتے ہیں کہ ایک نہتی عورت کو قتل کر دیا جائے، ایک میاں بیوی کو قتل کر دیا جائے، یہ غیرت ہے؟ غیرت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے. یہ جاہلیت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے، شریعت سے دوری کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. یہ غیرت کے نام پر قتل نہیں ہو رہا. اور میری یہاں پر گزارش ہے، آیا پچھلے روز بھی یہ لاہور کے اندر جو واقعہ پیش ہے، اقرا نامی بچی کو کتنا ظلم جو ہے وہ تشدد، اتنا ظلم کہ انسان، میں جب وہ واقعہ، میں جب یہ رپورٹ سنتا ہوں نا اس بچی کی، میں نے سنا، یقین مانو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے اتنا کوئی ظالم اور اتنا کوئی فرعون شخص تھا کہ جس نے اتنا ظلم کے ساتھ اس بچی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور وہ بھی غیرت کے نام پر بتایا جا رہا ہے کہ غیرت کے نام پر وہ قتل کیا گیا. میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، بلکہ ہم سب یہ اپیل کرتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی لوگ اس قتل میں ملوث ہیں، ان تمام کو فی الفور گرفتار کر کے انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے. یہ لوگ جو غیرت کے نام پر قتل کر رہے ہیں، ان کے کان کھڑے ہوں کہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوگا. اچھا اسلام کے ساتھ اس کو بالکل نہ جوڑا جائے. یہ ان کی ذاتی وہاں کی سو کالڈ نام نہاد روایات، ثقافت جو ہے ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نہیں ہے. یہ اسلام تو بیٹی کی عزت کرنا بتاتا ہے. بیٹی کے بارے میں اسلام ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اگر 3 بیٹیاں ہوں، اگر تم ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہو، انہیں شادی کر دیتے ہو، ان کی اچھی جگہ رشتہ کر کے انہیں بیاہ دیتے ہو، تو نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس طرح سے میرے ساتھ جڑا ہوگا اور اسی طرح میرے ساتھ جڑ کر جنت میں داخل ہو جائے گا. بیٹیوں پر تو جنت کی بشارت ہے، اور یہاں پر نام نہاد لوگ غیرت کے نام پر قتل کر رہے ہیں. مجھے امید ہے اللہ رب العالمین ان بچیوں کو ضرور انصاف عطا فرمائے گا اور انصاف ملے گا. انشاءاللہ عز و جل ادارے حرکت میں آئیں گے اور ان بچیوں کو ضرور انصاف ملے گا، اور ان ملزمان کو، ان مجرموں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا جائے گا.